السلام علیکم ناظرین، ڈاکٹر دانش پروگرام جواب چاہیے کے ساتھ حاضر ہے۔ ناظرین، پاکستان کی تاریخ کا بڑا اہم دن ہے آج، اور ایوان بالا پوری دنیا نے آج یہ نظارہ دیکھا ہے پاکستان میں کس کی جیت ہوئی کس کی ہار ہوئی۔ تھوڑی دیر کے لیے اس کو الگ کر کے اگر ہم دیکھیں تو ہمارے یہ جو نظریں ہیں نا، ہمارے جو سر ہے وہ شرم سے جھک جاتا ہے کہ ایوان بالا میں 64 افراد 64 ممبران کھڑے ہو کر صادق سنجرانی چیئرمین سینٹ کے خلاف عدم اعتماد کی تحریک جو ہے وہ دیتے ہیں، اور صرف 15 منٹ کے بعد جب خفیہ بیلٹنگ ہوتی ہے تو وہ 14 ممبران جو ہیں وہ غائب ہو جاتے ہیں۔ غائب ہو جانے سے مراد یہ ہے کہ وہ 14 ممبران کم ہو جاتے ہیں، کسی نہ کسی طریقے سے کہا جاتا ہے کہ ان کا ضمیر جاگ گیا۔ یہ صرف 15 منٹ کی دیری میں ضمیر جاگ گیا۔ اس کے اوپر مزید جو ہمارے مہمان ہیں ان سے بات کرتے ہیں۔ میرے ساتھ ہیں جناب سردار نبیل گبول صاحب، پاکستان پیپلز پارٹی کے، آپ کو بہت شکریہ سر آپ نے جوائن کیا۔ میرے ساتھ ہیں عامر محمود کیانی صاحب، سیکرٹری جنرل پاکستان تحریک انصاف، آپ کا بہت شکریہ سر آپ نے جوائن کیا۔ میرے ساتھ ہیں مولانا راشد محمد سومرو، صوبائی جنرل سیکرٹری جمعیت علماء سندھ، فیس سے تعلق ہے آپ کا بہت شکریہ سر، JUI سے تعلق ہے آپ کا۔ اور سینیٹر شاہد سید صاحب تشریف لا گئے، ان کو اندر بھیج دیجئے، نو ایشو، کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ اور سب سے پہلے آتا ہوں جناب سردار نبیل گبول صاحب، کیا کہتے ہیں آج کے الیکشن پہ؟ آج کے الیکشن پہ ہنسی بھی آ رہی ہے اور رونا بھی آ رہا ہے۔ رونا اس لیے آ رہا ہے کہ ہم پاکستان کے اندر بڑے فخر سے کہتے ہیں کہ ہم سینیٹر ہیں، ہم MNA ہیں، ہم MP ہیں، لیکن آپ یقین کریں کہ آج شرم آ رہی ہے۔ بولتے ہیں نا کہ نقل کے لیے بھی عقل کی ضرورت ہے۔ یہ تو ایسی ایک حرکت آج سینٹ کے اندر ہوئی ہے کہ جس سے پورا سینٹ کنٹروورشل ہو گیا ہے۔ وہ ہاؤس جو ہے جس کو اپر ہاؤس کہتے ہیں وہ کنٹروورشل ہو گیا۔ اور چیئرمین تو دیکھیں، چیئرمین تو جب 64 ان دا فیور آف ریزولوشن کھڑے ہو گئے، وہ اسی وقت ہی لاسٹ دا کریڈیبلٹی۔ جب آپ کے سامنے 64 کھڑے ہوئے، آپ نے کاؤنٹ کیا ان کو، وہ اسی وقت ہی لاسٹ دا کریڈیبلٹی۔ لیکن اب قانون یہ تھا کہ سیکرٹ بیلٹ، اب سیکرٹ بیلٹ کے اندر جیسا آپ نے کہا کہ یعنی اپنے چیئر سے چل کر بیلٹ باکس تک گئے اور 14 لوگ جو ہے غائب ہو گئے۔ جن کھا گیا، کون کھا گیا؟ میں نے آپ کے بھی شو میں ایک بات کیا، آج میں پھر دوبارہ کہوں گا، یہ سینیٹرز جو ہے یہ بکے نہیں ہیں، یہ بلیک میل ہوئے ہیں۔ اچھا، اور وہ 14 میں سے 13 سینیٹرز بلیک میل ہوئے ہیں، ان کو ان کی ویڈیوز دکھائی گئی ہیں۔ 2 دن پہلے باقاعدہ 13 سینیٹرز کو، جس میں مسلم لیگ نون کے بھی تھے پیپلز پارٹی اور کچھ پیپلز پارٹی کے بھی تھے، ان کو ان کی ویڈیوز دکھائے گئے کہ اگر آپ لوگوں نے ہمارے کہنے پر نہیں چلے، ہم آپ کی ویڈیو لیک کریں گے، جس طرح نیب کے چیئرمین کے ساتھ کیا گیا۔ نیب کے چیئرمین کے ساتھ جو کام کیا اس کے بعد پھر گرفتاریاں شروع۔ اگر یہ کیا گیا تو یہ تو بڑی گھنونی یہ IB میں، اور IB کس کے انڈر آتا ہے؟ IB گورنمنٹ کے انڈر آتی ہے، وزیر اعظم کو ڈائریکٹ رپورٹ کرتی ہے۔ تو آج کا دن میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان کی جمہوریت، یہ الیکٹڈ وزیر، یہ چیئرمین سینٹ ہے یا نہیں الیکٹڈ نہیں ہے؟ دیکھیں بات یہ کہ پہلے ہم کہتے تھے سلیکٹڈ پرائم منسٹر، آج تو سلیکٹڈ چیئرمین آف دا سینٹ بھی بن گیا۔ اچھا، یہ بھی یعنی آج یہ سلیکٹڈ چیئرمین بن گیا۔ اب مجھے یہ حیرانگی بھی ہو رہی ہے اور پریشانی بھی ہو رہی ہے کہ آگے اگر اسی طرح چلے گا تو عوام کی نبض اگر آپ دیکھیں، جو عوام آج دیکھیں، کل رات پھر پیٹرول ڈیزل مہنگا کیا، لوگ سڑکوں پر نکل کر آ رہے ہیں۔ مولانا فضل الرحمان نے ملین مارچ کا اعلان کر دیا، لوگ آئیں گے سڑکوں پر۔ آپ ان کو بلیک میل کر کے سینیٹرز کو 14 ووٹ تو آپ نے غائب کر دیے، آپ ملین لوگوں کو جو روڈ پر آئیں گے آپ ان کو کیسے غائب کریں گے؟ ٹھیک ہے، میں یہ ذرا سوال لے لیتا ہوں وہاں، اس سے پہلے کہ میں آپ کی طرف آؤں۔ شاہد سید صاحب، آپ کا شکریہ، آپ تشریف لے آئیں، آپ بھی ایک سینیٹر ہیں، تو اب آپ نے بتانا ہے کہ سینٹ ایوان بالا میں جو کچھ ہوا ہے اس کے بعد آپ کی عزت و تکریم کتنی ہونی چاہیے۔ جی کیانی صاحب، میں آپ کی طرف آتا ہوں۔ کیا یہ جو فیصل صاحب کا ایک ویڈیو چل رہا ہے اس میں انہوں نے کہا کہ 12 13 14 افراد جو ہیں وہ ہمارے ساتھ ہیں، تو یہ وہی فگر آ گئی ہے؟ تو کیا واقعی حکومت پہلے سے ان پر کام کر رہی تھی؟ اور یہ تو بہت سیریس ایلیگیشن لگا دیا ہے جناب نبیل گبول صاحب نے
کہ آپ نے ان کو بلیک میل کیا ہے اور بلیک میلنگ کے بعد ان کے ووٹ آپ نے حاصل کیے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. ڈاکٹر صاحب بہت شکریہ، آپ نے مدعو کیا. بات یہ ہے کہ یہ ہمیشہ الیکشن جب ہوتے ہیں کوئی نہ کوئی الیگیشنز لگائی جاتی ہیں، کہی جاتی ہیں. سچ یہ ہے کہ یہ خود بھی جانتے ہیں کہ اپنا سنجرانی صاحب کا جو بیہیویئر تھا، ان کے لوگوں سے جو ان کے معاملات تھے، ان کے تعلق تھے، وہ لوگوں کے کام کرتے تھے، چاہے وہ پارٹی کے بلکہ زیادہ لوگوں کے کیے انہوں نے، اور ان کا ایک اچھا نام بھی تھا، رسپیکٹ بھی تھی. اور انہوں نے جو سینیٹرز تھے اور بلا جواز جب ان سینیٹرز جن کا انہوں نے کام بھی کیے جو ہوتے ہیں سینیٹ کے کام، اور ان کو رسپیکٹ دی، تو جن لوگوں نے دیکھا ان میں کہ یار یہ بلا جواز صرف اپنی پولیٹیکل وہ ایک برتری دکھانے کے لیے کر رہے ہیں، کوئی لاجیکل ریزن نہیں ہے، تو لوگوں نے ان کو ڈیفائی کیا اور یہ ڈیفائی ہوئے. اور جہاں تک آپ نے کہا سابقہ لوگوں نے کوئی نمبرز دیے، دیکھیں ہزاروں کروڑوں لوگوں نے اس پہ اوپر باتیں کی ہوں گی، کسی نے کہا ہوگا یہ ڈفرینس ہے، کسی نے کچھ کہا ہوگا. تو ڈفرینس تو ظاہر ہے جب پارٹیز دونوں، کوئی بھی یہ نہیں کہتا ہم ہارنے جا رہے ہیں، ہر بندہ کہتا ہم جیتنے جا رہے ہیں. انہوں نے اپنا آج چیئرمین لوز کیا ہے پی پارٹی نے. یہ چیئرمین پی پارٹی کا تھا، آج وہ گورنمنٹ کا چیئرمین اس لیے ہے کہ گورنمنٹ نے سپورٹ کیا ہے، اخلاقیہ مطلب اس کو مورل سپورٹ تھی اور ان کے ساتھ کھڑے ہوئے ہیں، اپنے نمبرز دیے ہیں. لیکن انہوں نے وہ اپنا مطلب مجھے سمجھ نہیں آتا سیاسی ان کی سوچ کی، انہوں نے اپنا چیئرمین بلکہ ضائع کر دیا. سینٹ جو تھی دے لاسٹ سینٹ، نیشنل اسمبلی لوز کر چکے ہیں اور یہ سینٹ بھی لوز کر دیا. جہاں تک یہ بات ہے جی ویڈیو دکھائیں، دیکھیں یہ ہیرسیز ہیں کہ یہ دکھا دی وہ دکھا دی، یہ کیا منہ کہنے کو کیا مسئلہ ہے؟ ہزار باتیں آپ کر سکتے ہیں، ہزاروں لوگ کرتے ہیں، سوشل میڈیا کی چیزیں ہیں. اور جو ابھی آپ ویڈیو دکھا رہے تھے جس میں وہ کہا، آپ کو پتہ ہے آڈٹ کا، آڈیو کا بھی، ویڈیوز کا بھی کون سا دور چل رہا ہے. سامنے انہوں نے کہا کہ دونوں ممبران اپوزیشن کے بھی، گورنمنٹ مطلب ان کے حق والے لوگ بھی سارے کھڑے تھے، ان کے سامنے کاؤنٹنگ ہوئی اور 50 تک ووٹنگ ہوئی ہے ان کے اپوزیشن کی ٹوٹل. عامر صاحب دو سوال. اگر واقعی سینیٹر صادق سنجرانی صاحب کا بیہیویئر بہت اچھا تھا، ہم بھی کہتے ہیں بہت اچھا تھا، اگر واقعی یہ لوگوں نے اپنے ضمیر کے مطابق ووٹ دیا اور انہوں نے سوچا کہ یہ غلط موو ہے اپوزیشن کا، تو پھر سر یہ 64 افراد اس وقت کھڑے ہو کر، وہ لوگ اس وقت نہ کھڑے ہوتے جس وقت ان کو وہ کھڑے ہوئے. اب جب سامنے آیا عدم اعتماد تو انہوں نے 64 لوگوں نے عدم اعتماد کی تحریک پہ مہر لگایا. اسی وقت وہ کھڑے نہیں ہوتے، بیٹھ جاتے کہ نہیں جناب صادق سنجرانی صاحب کی بہت اچھی پوزیشن سے ہے، بہت اچھے آدمی ہیں، ان کے خلاف نہیں جانا چاہیے، وہ بیٹھے رہتے. بات یہ ہوتی ہے کہ پارٹی کے پریشرز ہوتے ہیں، پارٹی کے کئی لوگ نہیں چاہتے کہ آپ اچھی طرح سمجھتے ہیں زرداری صاحب کے لوگ ہیں، نون لیگ کے ہیں، جماعت اسلامی کے ہیں، لوگ کو اوائڈ کرتے ہیں. اور جب وہ بات ہوتی ہے جب ان کو اچھا موقع ملتا ہے اس کے وہ ہٹ جاتے ہیں ادھر سے، جو نہیں وہ کرنا چاہتے پریشر پہ کر رہے ہوتے ہیں. جب ان کو اپنے آزادانہ طریقے سے جب اپنی ول جہاں اپلائی کرنے کا وہ ہوتا ہے، مولانا صاحب نے بھی تو یہ دعا کی تھی نا، کہ مولانا صاحب نے بھی. عامر بھائی آپ سے ایک سوال ہے، آپ بڑے اچھے انسان ہو، آپ ہمارے دوست ہو، بھائی بھی ہو. مجھے آپ ایک بار بتائیں، ان کی ضمیر جاگ گئی ہے. 22 لوگوں کی ضمیر جب کے پی کے میں جاگ گئی تھی اور انہوں نے سینٹ میں آپ کے پارٹی کے حق میں ووٹ نہیں دیے، آپ لوگوں نے ان 22 ایم پی ایس کو کیوں نکال دیا؟ پھر ان کے بھی ضمیر کا آپ احترام کرتے ہیں کہ جی ان کی ضمیر جاگ گئی ہے. ادھر آپ لوگوں نے ان کو نکال دیا، ادھر آپ لوگوں نے 14 ضمیر خرید لی ہے، تو یہ کون سا ضمیر ہے؟ ہم نے 22 بندوں کو نہیں نکالا جن کے اوپر بالکل پروف ہو گیا تھا. ابھی تو یہ الیکشنز آپ کے ابھی ختم ہوئے ہیں. یہ جب پروف ہوا، بعد میں انکوائری ہوئی، انکوائری کے بعد کہ 4-5 لوگوں کا کہ ہم نے ان کے خلاف ایکشن لیا. آپ بالکل لیں، یہ آپ کی جماعت کی، اگر آپ سمجھتے ہیں آپ کی جماعتوں کی کمزوری ہے، اور اگر آپ کی جماعت دیکھیں اب اپنی غلطیاں نبیل بھائی دوسروں پہ نہیں لگا سکتے. اگر لیٹ سے کہ نہیں بھی ہوا، لیٹ سے انہوں نے دے بھی دیا، تب بھی آپ رسپانسبل ہیں. یہ آپ کی جماعتیں ہیں اور آپ کی سینیٹرز ہیں، آپ کی جماعت کے لوگ بکے ہیں، تو آپ اپنی جماعت. صحیح کہہ رہے ہیں عامر صاحب، صحیح کہہ رہے ہیں.
ہماری آپ جماعت کی کے جماعت کبھی کے بک لوگ نہیں بکے سکتے ہیں تو انشاءاللہ. آپ اس کا جواب بالکل دیجیے. نہیں بکے, ہاں. کبھی نہیں بکیں گے انشاءاللہ. بالکل 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 14 اور افراد نون میں اور آپ کو پیپلز بتاؤں, پارٹی کے یہ بکے. کوئی جی نئی سومرو بات صاحب نہیں پہلے ہے. آپ کی طرف آ جاتا ہوں. جی سومرو صاحب سے پوچھتا ہوں کیا سب کہتے سے ہیں. پہلے تو میں آپ کا شکریہ ادا کرتا ہوں, آج کے پروگرام میں آپ نے مدعو کیا. دوسری بات یہ ہے کہ 15 سال سے ہم یہ دعویٰ کرتے ہوئے آ رہے تھے کہ یہ جو اسٹیج پہ کھڑے ہو کر تقریریں کر رہا ہے, یہ جو لوگوں کو ایک رخ دے رہا ہے, یہ صرف دعویٰ کر رہا ہے, یہ ان پر پورا نہیں اترتا. اس نے کہا میں نوکری دوں گا, نہیں دی. گھر بناؤں گا, نہیں بنائے. ڈالر آج آپ کا آسمان سے باتیں کر رہا ہے. پیٹرول دنیا میں قیمتیں کم ہو رہی ہیں, پاکستان میں اوپر جا رہی ہیں. میں واپس پیسے لاؤں گا. پیسے جو واپس لانے تھے سو لانے تھے. 30 سال میں اتنا قرضہ نہیں لیا جتنا اس نے اب قرضہ لیا ہے. اس کا چہرہ وقتاً فوقتاً عوام کے سامنے ظاہر ہوتا گیا, اور آج ہارس ٹریننگ کے خلاف بات کرنے والے کی اپنی ہارس ٹریننگ سامنے آئی ہے. انہوں نے تو ہارس ٹریننگ کی نئی ایک رقم قائم کی ہے, اور آج اپنا ایک اور چہرہ پاکستان کے لوگوں کو متعارف کرایا ہے کہ اسٹیج پہ جو ہم نے نعرے مارے تھے وہ صرف اقتدار کے حصول کے لیے تھے. اب یہی ہارس ٹریننگ پیپلز پارٹی اگر کر رہی تھی تو ناجائز تھا, آج عمران خان کر رہا ہے تو جائز کیوں ہے؟ اس چیز پر بھی ایک سوال بنتا ہے اور قوم کو ان کو جواب دینا ہوگا. لیکن آج میں آپ کو کہوں, اس وقت یہ کہتے ہیں کہ جی ضمیر جاگ گیا تھا, تو ضمیر جب جاگا تھا تو ضمیر کھڑے ہو کر انہوں نے رائے دی کہ حق میں ووٹ کیوں دیا, نہ اٹھتے. آج ضمیر جاگا نہیں, آج ان کا ایک اور فیس پاکستان کے عوام کے سامنے آیا ہے. میں سمجھتا ہوں کہ یہ ابتدا ہوئی ہے اور آگے پورا میچ باقی ہے. اور جب اسلام آباد ہم پہنچیں گے تو آپ دیکھیں گے نہ سلیکٹڈ وزیر اعظم رہے گا, نہ سلیکٹڈ چیئرمین صاحب رہے گا. جی صاحب کیا کہتے ہیں آپ؟ تو ماشاءاللہ سینیٹر ہیں, کتنی عزت کریں آپ کی. ڈاکٹر صاحب سب سے پہلے میں آپ کو شکریہ ادا کرتا ہوں, دیکھنے جی سننے والے کو سلام دیتا ہوں. میں موقع دیتا ہوں, میں ذرا سا شاہی سید صاحب کا ہی پوائنٹ آف ویو لے لوں. میں آپ کی طرف آتا ہوں. میں سوائے افسوس کے اور کچھ نہیں کر سکتا ہوں. کس بات پہ افسوس؟ کس بات پہ افسوس ہے؟ اگر پی ٹی آئی جیت گئی تو کیا افسوس کر رہے ہیں؟ جمہوریت پہ افسوس, ہم پارلیمنٹ کو بالا سمجھتے ہیں, پارلیمنٹ کی عزت کے پر افسوس. سیاستدان ذلیل ہو گئے, سیاستدانوں پہ افسوس. یہ جو بولے ضمیر جاگ نہیں ہے, ضمیر سو گیا. یہ جو بھی 14 بندے ضمیر فروش ہے, اس نے ضمیر بھیج دیا. جب وہ تھا پارٹی ڈسپلن تھا تو کھڑے ہو گیا. اگر ضمیر جاگا ہوا ہوتا تو اس کو وہاں پہ انکار کرنا چاہیے. 64 کھڑے نہ ہوتے, وہاں 50 بیٹھ وہ کھڑے ہوتے, 14 بیٹھے ہوتے. ہم بول کے ضمیر جاگ گیا. لیکن ایسی بننا یہ ضمیر کی بات ہے. میں تو بولوں کہ اس کے اوپر سب سوگ منائے, اپوزیشن بھی, حکومت بھی, کیونکہ ہم ڈیموکریسی کے اور جمہوریت کے سیاستدان کی بات کر رہے ہیں. آج جو تذلیل سیاستدانوں کی ہوئی یا پارلیمنٹیرین کی ہوئی, سینیٹر کی ہوئی, تو سینیٹر تو یہ بھی ہے, میں بھی ہوں, نبیل بھی ہے, دوسرا بھی ہے, تیسرا بھی ہے. تو ریسپیکٹ جو خراب ہو رہا ہے سیاستدان کا. عمران خان بھی ایک سیاستدان ہے, اب کھلاڑی نہیں ہے. اب جب سیاستدان کی رسوائی ہوتی ہے, اس کے اوپر اگر کوئی سیاستدان خوشی منائے تو یہ تو سیم وہی ہے کہ جس کا بھائی مر جائے وہ اپنے بھائی پہ خوشی منائے. ہمیں تو آج سب کو سوگ کرنا چاہیے کہ یہ ضمیر پروش کون تھے, کیوں ایسا ہوا, اور ہم نے آئندہ کے لیے اپنے جو پارٹیاں ہیں وہ اپنے اندر دیکھنا ہے کہ بھئی ضمیر پروشوں کو ہم بلاتے کیوں ہیں. ایک پارٹی, ایک بندہ ہے, اس مطلب آج ادھر سے ٹکٹ لے رہا ہے, وہ ادھر سے ٹکٹ لے رہا ہے. 4 ان نے بولا کہ بھئی یہ قاتل ہے, وہ قاتل بھی اس کی حکومت میں. ایم کیو ایم کے اس کے کتنے اچھے الفاظ تھے عمران خان کے, آج وہ بھی اس کی حکومت میں ہے. اب جب ہمارا یہ کون سا ضمیر ہے؟ ضمیر اگر جاگنا ہے تو ان سیاستدانوں کی, بڑے لیڈروں کی ضمیر جاگ جائے کہ بھئی جو دوسری پارٹی میں جو بندے رہ گئے ہمیں اس شرائط میں نہیں چاہیے. ہوا کیا ہے مثلا, ہوا کیا آپ کے نظر میں کیا ہوا ہے؟ یار بات سنو, انہوں نے تو کہا ہے کہ جی دباؤ ہے اور ویڈیو بنا لی گئی ہے اور بہت سے لوگوں پہ کیسز ہے, اس کا فائدہ اٹھایا گیا ہے. آپ کیا سمجھتے ہیں؟ اس میں ساری چیز, دباؤ بھی ہوگا, ضمیر پر لالچ بھی ہوگا. اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ جب حکومت پہلے سے نعرے لگا کہ بھئی ہمارے پاس لوگ ہے, تو آج تو ثابت ہو گیا ہے, بات تو ثابت ہو گئی نا. ورنہ ہمارا عقیدہ نہیں تھا, ہمارا ایمان بلیو نہیں تھا. ہم نے بولا کہ زیادہ سے زیادہ وہ 1%, 2% ضمیر پروش ہوں گے, 3 ہوں گے, یہ تو 4 ہوں گے. اب یار 14 بندے. اچھا پھر یہ کمال کی بات ہے کو پارلیمنٹ بھالا ہے, اس پارلیمنٹ پہنچنے والا سینیٹر کو ووٹ ڈالنے کا طریقہ نہیں آتا, اور اس نے 5 ووٹ تو ریجیکٹ ہو گئے. پھر جو آپ نے بات پکڑی ہے کہ 54, یہ تو میں نے خود بھی سنا ہے کہ کیوں بولا اس نے, کیا غلطی ہوئی, کیا مغالطہ ہوا. لیکن اس میں ایسے شک اور شبہات کو چھوڑ دے, وہاں پہ دونوں پارٹیوں کے بندے کھڑے ہوئے تھے.
وہ بکس بھی دکھایا, ووٹ بھی آئے, گنتی بھی ہوئے, نشان بھی چیک ہوئے. 5 ووٹ ریجیکٹ ہونا, یہ تو ساری دال ہی کالی ہے. میں ایک چھوٹا سا بریک لیتا ہوں, پھر کیانی صاحب کی طرف ہوں. بہت اہم سوالات ہیں, آج کا امپورٹنٹ شو ہے اس لحاظ سے کہ یہ ایک جو آیا یہ واقعی ضمیر پہ ہے, تو پھر آئین کا آرٹیکل 63A اس کی تو ٹوٹل خلاف ورزی ہے, تو پھر اس کا مطلب ہے آئین کی دھجیاں انہوں نے ضمیر کے ذریعے اڑا دیا. اس پہ سوال کرتے ہیں, ایک چھوٹا سا بریک. بیک. جی کیانی صاحب, کیا آپ یہ مانیں گے کہ یہ جو بھی ہوا ہے اس میں 63A آرٹیکل, آئین کا آرٹیکل اور حلف شامل ہے کہ 63A کہتا ہے کہ کوئی ممبر اپنی پارٹی لیڈرشپ کے فیصلے کے خلاف نہیں جائے گا, تو وہاں پر جب یہ 63A آئین میں لگایا گیا تھا تو ان کو بھی پتہ تھا کہ ایک ضمیر ہوتا ہے اور ایک ضمیر سویا ہوتا ہے, ایک جاگا ہوتا ہے. لیکن اس کیا آپ مانتے ہیں کہ آج ایوان بالا میں جیت اور ہار کو چھوڑ کر ایوان بالا میں جو دنیا میں دیکھا, اس سے پاکستان کی ہار ہوئی, اصول, کردار اور نظریات کی ہار ہوئی, اور کرپٹ سسٹم جیتا, اور اس کے بعد یہ 63 آئین کے آرٹیکل کی دھجیاں بکھری. کیا کہیں گے؟ دیکھیں جی, اپنا آپ نے ماشاءاللہ 3 بندے بٹھائے ہوئے ہیں, ظاہر ہے ساروں کا یہی رونا ہے. اوبیسلی رونا بنتا ہے, آج کا دن تو ہے ان کے لیے رونے والا دن ہے, ظاہر ہے قدرتی بات ہے, اس پہ کوئی گلا شکوہ نہیں ہو سکتا. لیکن بات یہ ہے اگر یہ چیز جی میں گزارش کروں گا, دیکھیں بات یہ ہے کہ اگر احتساب ہونا بھی ہے اور 63 لگنا ہے تو آپ کے لوگوں پہ لگنا ہے نا. مثال کے طور پہ اگر آپ سمجھتے ہیں, پہلے تو آپ آئیڈینٹیفائی کریں کہ اپنے آپ اگر یہ سمجھتے ہیں تو یہ تو آپ کا ایشو ہے, یہ گورنمنٹ کا ایشو تو نہیں ہے نا. گورنمنٹ اس میں انوالو تھی, ظاہر ہے کہ ہم نے سپورٹ کیا, سنجرانی صاحب کو سپورٹ کیا, گورنمنٹ نے سپورٹ کیا, ظاہر ہے ہماری جماعت نے سپورٹ کیا, ہمارے لوگوں نے سپورٹ کیا. اگر اس میں خرابی آئی بھی ہے تو اس کے جواب دہ بھی آپ لوگ ہی ہیں, اور اگر 63 لگنا ہے تو آپ لوگوں کے لوگوں پہ لگنا ہے, ہمارے پہ تو نہیں لگنا. تو لہٰذا بڑی کلیئرٹی ہے. اور سیکنڈلی دیکھیں, مولانا صاحب نے فرمایا ان کو میں ہسٹری میں نہیں جانا چاہتا. جی بھائی, جی بتائیں. عامر بھائی, آپ کے لیڈر عمران خان کا ایک ٹویٹ ہے 2 فروری 2015 کی, اس میں وہ کہتا ہے سیکرٹ بیلٹنگ فار سینٹ الیکشن از این انسلٹ ٹو دا پارلیمنٹ اینڈ انڈرمائنز دی پارٹی بیسڈ ڈیموکریسی. یہ ان کا اپنا ٹویٹ ہے, میرے سامنے پڑا, یہ آپ دیکھ لیں 2015 کا. اس وقت جو ہے سیکرٹ بیلٹ جو ہے غلط تھا, آج سیکرٹ بیلٹ صحیح فرمایا. بالکل ہے, انہوں نے کہا ہے کہ یوٹرن لینا ہی جو ہے وہ جمہوریت کا اصول ہے. میں آپ کو نبیل صاحب میں اس کا جواب دیتا ہوں. دیکھیں کیونکہ آپ 3 لوگ ہیں, بالکل صحیح فرمایا. یہی پوائنٹ آف ویو ہے عمران خان کا, آج بھی ہے, لیکن یہ سب نے مل کے ٹھیک کرنا ہے. آپ لوگ جب اپنے لوگوں کو چھڑانے میں لگے رہیں گے, کرپشن زیادہ لوگوں کو چھڑانے میں لگے رہیں گے, یا اپنے معاملات پہ لگے رہیں گے, اور یہ بالکل غلط ٹویٹ نہیں ہے. ہم بھی آج بھی کہتے ہیں اس سسٹم کو ختم کر دیں, تاکہ آپ نے یہ کرنا تھا. یہی جو آپ نائب کا رونا رو رہے تھے, تب بھی نیب کو آپ لوگوں نے اپنے صرف لیڈر کو بچانے کے لیے تو آپ نے 2/3 ووٹ لے لیے, لیکن نیب کے قوانین جو آپ آج رو رہے ہیں اس کو آپ نے نہیں بدلا. آپ نے اپنے مفاد کے لیے پارٹی کی میجورٹی کو استعمال کیا, قومی مفاد میں نہیں کیا. آج آپ اسی کا رونا رو رہے ہیں. اور مزے کی بات ہے جو کیسز بھی تھے وہ آپ کے اپنے دوروں کے ہیں, تو یہ کوئی ایسی سپل اوور تھا جو آپ کے دور سے چلا آ رہا ہے. یہ چیزیں آپ 35 سال اور 30 سال اور 40 سال رہنے والی پارٹی ہیں. آپ ہمیں گلے شکوے کاری جو اس کو 12 مہینے بھی پورے نہیں ہوئے. آپ اپنے گربانوں میں دیکھیں کہ کیا اس سسٹم کو جو آپ آگے لے کے آئے 35 سال, کیا آپ نے اس کی درستگی کی, کیا آپ نے اس کو ٹھیک کیا؟ اگر 15 میں خان نے کہا تھا تو 15 میں تو آپ تھے, تو اس وقت کر لیتے. آپ نے کیوں نہیں کیا؟ آپ کی تو 2/3 میجورٹی تھی, ملا کے تو آپ کی اس سے بھی زیادہ تھی. تو پوائنٹ یہ ہے میرے بھائی, جب آپ کو اس وقت ہم رو رہے تھے, تو کرپٹ آپ مانتے ہیں کرپٹ سسٹم کی جیت ہوئی؟ اب آپ مانتے ہیں؟ دیکھیں میں سمجھتا ہوں, میں نہیں کرپٹ نو یہ کرپٹ سسٹم کی بات نہیں ہے. میں بلیو یہ کرتا ہوں کہ چیزوں کو گریجولی ٹھیک کرنا چاہیے, اور خان صاحب کا آج بھی یہی پوائنٹ آف ویو ہے کہ چیزوں کو ٹرانسپیرنٹ ہونا چاہیے. شاہی سید کہہ رہے ہیں کہ شبلی فراز مولانا صاحب کے پاس کیوں گئے تھے پھر؟
دعا لینے تھا یا کچھ وہ اور؟ کیوں گئے تھے؟ یہ سوال شاہی سید پوچھ رہے ہیں. وہ تو بڑا صاف انہوں نے سید کہا پوچھ رہے کہ ہیں. ہم نے دیکھیں آپ جب ہم جب پارلیمنٹ میں ہوتے ہیں، ایشوز ہوتے ہیں تو بیٹھتے ہیں اسپیکر کے کمرے میں، بات چیت بھی ہوتی ہے، ہم ان کے پاس بھی جاتے ہیں. اس میں یہ کیا مولانا صاحب نے کیا کر لیا؟ مولانا صاحب نے دعا کی کہ جو اچھا جو اللہ تعالیٰ جس مرضی. جی سن لیں اور نہیں جی این آر او آپ نے بڑا دینا تھا، آپ دیکھ لیا، آپ نے این آر او مل گیا، این آر او آپ نے دے دیا. این آر او آج آپ کو این آر او کی ضرورت ہے بھائی جان، آپ کو ضرورت ہے این آر او کی، آپ کو شدید ترین ضرورت ہے. یہ بات تو ہے، سارے تو اندر یہ بات تو ہے، اسلام آباد یہ بات بہت امپورٹنٹ اسلام کہی ہے. آباد ملین مارچ کر کے ہم این آر او دیں گے. نہیں، کیانی صاحب نے بڑی زبردست بات کی ہے. اور یہ ملین این آر او کا نتیجہ دیکھ لیجیے. ویلکم مثلا آپ کے کون لوگ بک گئے بتائیں نا. آپ ملین لوگ لے ہیں. کیانی صاحب ایک بات تو کہہ رہے ہیں نا، سینٹ تو سنبھالی نہیں جا رہی تو ملین لوگ کیا آپ سنبھالیں کے گے؟ لوگ ہیں، بکے تو آپ کے لوگ ہیں، تو آپ کے کون لوگ بکے؟ 14 میں سے جو ان آفیشلی جو میرا اپنا ذاتی چڑیا جو ہے، آپ کو پتہ ہے میری بھی ایک ذاتی چڑیا بالکل ہے، اسی لیے تو آپ پوچھ رہا ہوں. جانتے ہیں. میری ذاتی چڑیا کے مطابق میں لکھوں 10 مسلم لیگ نون کے 10 مسلم لیگ نون کے اور 4 3 پیپلز پارٹی کے اور ایک JUIF کے بھی معاف ہیں. تو پیپلز پارٹی کا ذرا نام بتائیں نا. نہیں نام نہیں بتا سکتا. کیوں نہیں بتا رہے ہمیں سر؟ ایک صرف اس وقت شک ہے، مجھے شک تو شک بتا دیں نا. مجھے شک ہے ان تو آپ شک پر ان کے تو شک پہ آ جائیں نا نہیں، سر. شک میں تھوڑی نام کہہ رہا ہوں نہیں، یقین پہ. نہیں میں اتنا ابھی چھوٹا بچہ نہیں ہوں کہ میں سر کیا بات کر رہے ہیں میرا سر؟ سوال ہے ڈاکٹر صاحب، آپ یہ اب کہہ کیا رہے کریں گے؟ ہیں چلیں انہوں نے آئیڈینٹیفائی کر لیا، اب کیا کریں گے یہ؟ ہاں کیا کریں گے؟ آئیڈینٹیفائی کر لیا. دیکھیں جب یہ پارٹی لیڈرشپ کا کام ہے، میرے کو جس پہ شک ہے میں اپنی لیڈرشپ کو بتاؤں گا. پھر وہاں پہ بھی انکوائریاں شروع ہو چکی ہیں، ادھر بھی انکوائریاں شروع ہو چکی ہیں، مارکیٹ میں نام گردش کر رہی ہے. ہم نے آلریڈی اپنا کام کر لیا، مارکیٹ میں نام گردش کروا دیا ہے، گردش کر رہی ہے. آپ انکوائری پارٹی کی لیڈرشپ کریں، مسلم لیگ نون کے لوگ ہیں وہ انکوائری کریں، پیپلز پارٹی کے لوگ ہیں وہ انکوائری کریں. یہ راز نہیں رہے گا. دیکھیں یہاں پر زندگی آپ کے لیے یہ تو مسلم لیگ اور پیپلز پارٹی کے لیے ذلت کا مقام ہے نا کہ ان کے ذلت نہیں ہے، یہ پی ٹی آئی کا تو کوئی مسئلہ جمہوریت نہیں کے ہے. لیے ذلت کا مقام ہے. یہ جمہوریت دیکھیں، سیکرٹ بیلٹ از دا بیسٹ ریونج. ابھی ہم نے تو یہی کہا ہے، ہر چیز ریونج لینا ہے، جمہوریت آ سیکرٹ جاتی ہے، بیلٹ پتہ کرا نہیں دو. سمجھ نہیں آتی. ابھی سیکرٹ بیلٹ از دا بیسٹ ریونج. آپ لوگوں نے آج ہم لوگ کا منہ کالا کر دیا. کر دیا ہے نا، مطلب انہوں نے کیا ہے. آپ جنہوں نے کیا ہے، کنہوں نے کیا؟ آپ نے ہم لوگ کا منہ کالا اس طرح کیا کہ آپ نے سیاست کا منہ کالا کر دیا. آپ یقین کرو اب میرا دل نہیں چاہتا ہے کہ میں بڑے بڑے جلسے میں کھڑے ہو کر تقریریں کروں. اب میرا دل چاہتا ہے کہ اللہ کی فیض مجھ پر بھی ہو تو پھر میں بھی کچھ کسی دن میں بھی عمران خان کی طرح وزیر اعظم بن سکتا. یہ تو آپ وزیر اعظم بننا چاہتے ہیں. ڈاکٹر ایک بات ہاں بولیں. آج کا دن میں سمجھتا بڑا بھاری دن تھا سیاست کے لیے، جمہوریت کے لیے. یہ بولے جمہوریت کا نام نہیں لیتے ہیں، لیکن جو پارلیمنٹ میں ہوا، جب 10 منٹ کے اندر ایک بندے کے پاس باقاعدہ 64 بندے کھڑے ہوتے ہیں اور 10 منٹ کے بعد وہ 50 پہ آتا ہے، وہاں بلاول خود بنفس نبیس بیٹھا ہوا ہے. یہ تو سمانے نا کہ پیپلز پارٹی کے لوگوں نے اور پی ایم ایل این کے لوگوں نے، اور اگر نام آ رہا ہے JUI کا ایک نمائندہ، جس کا بھی یہ ان کی ذلت ہے نا سر. یہ پی ٹی آئی کیا کرے اس میں؟ اگر لوگ ان کے جا کر بندے کو ووٹ دے رہے ہیں، چاہے وہ دباؤ سے دے رہے ہوں چاہے وہ پیسے سے دے رہے ہوں، لیکن ٹوٹے تو ان کے بندے ہیں نا. تھوڑا وضاحت یہ چاہیے کہ پی ٹی آئی یہ کرے گا، اگر پی ٹی آئی اس کو خریدنے یا اس کو دبانے یا پریشر میں نہ ہوتا تو کسی کا دماغ خراب نہیں تھا کہ وہاں جاتے. یہ کسی کو 50 کے 50 کیوں نہیں ٹوٹ گئے سر؟ سنو، اب ہر بندے میں اتنی ہمت کہاں ہوتی ہے؟ ہر بندے میں نہیں ہوتی ہے. بعض بندے ہوتے ہیں کہ روڈ کے اوپر بیٹھتے ہیں، بعض بندوں کے لیے شپارسی ڈھونڈنی پڑتی ہے. نہیں ہوتا. رو کیوں رہے ہیں؟ دیکھو میرٹ بھی ہے، کچھ اچھے لوگ بھی ہیں. رو کیوں رہے ہیں؟ وہ کہہ رہے ہیں رو کیوں رہے ہیں آپ؟ دیکھو رونا تو اس لیے آ رہا ہے کہ آپ لوگ جو مخالفت کر رہے کہ ہم لوگ کبھی یہ لوٹے نہیں خریدیں گے، اب لوٹوں کا ٹھیکیدار بن گئے، تو مجھے اس پہ رونا آ رہا ہے. مجھے اپنے اوپر تھوڑی آ رہا ہے. جو بک گیا، جو پیسہ لیا، 35 سال آپ میرے بھائی یہ کرتے رہے ہو. اچھا کام ہوا، جو ایک نیا چہرہ کا متعارف ہوا. اگر کوئی ڈر کے پریشر کی وجہ سے گیا تو بھی اچھا ہوا گیا. لیکن بھائی گیا کس کے پاس؟ اس کے پاس جو بولتا کہ میں کیوں لوٹا نہیں لوں گا. تو تم تو لوٹوں کے مارکیٹ بنا لیا. اب لوٹوں کی سائز بتاؤ. یہ اب جو تم نے سائز خریدا یہ تو بڑا بگ سائز ہے. وہ کہتے ہیں 37 سال تک آپ یہ کرتے رہے، اگر 20 دفعہ کر لیا تو کیا ہوا؟
موجودہ وقت میں ان کے جو چڑیا بول رہی ہے نہیں، ہم نے نہیں کیا ڈاکٹر صاحب، but آنے to والے be وقت corrected, اس کے بھی یہ حال to be ہوگا، corrected، میں ہم نے نہیں مگر کیا۔ ان کا ضمیر یہ ہے کہ پھر کسی اور کے پاس جائیں گے۔ جو لوگ ادھر بیٹھے ہوئے مجھے بتاؤ کہ اس میں اس کا مطلب انہوں نے بڑے لوٹے مینوفیکچر کیے ہوئے، سارے جو لوگ آئے یا تو وہ مشرف کہتے ہیں آپ کے کی پارٹی میں بڑے بڑے لوٹے ہیں یا تو مشرف کے مینوفیکچر کیے تبھی تو وہ ادھر لوڑک جاتے ہیں۔ بھائی اتنے یا بڑے تو بڑے لوٹے آپ تمہارے رکھتے کیوں ہیں؟ اسی بات تو یا مشرف ہے یا ان کے پاس جو ہے وہ قابلی والے بیٹھے ہوئے، پیپلز پارٹی والے بھی ان کے پاس ہیں ان کے بھائی۔ والے بیٹھے ہوئے، تو پھر؟ یہ جو گئے لوٹے اب تو پی ایم ایل این والے بھی ہیں، ابھی تو وہ یہ لوٹے آپ پیدا کیوں کرتے ہیں؟ ان کا سوال صحیح ہے، ان کا افراد تو نہیں ہے نا آپ کے پاس، پی ٹی آئی تو نہیں ہے ابھی نا۔ تو بات چڑیا اس کے کندھے پہ بیٹھی ہے، چڑیا کو ادھر نبول کے اب کندھے آپ پہ کیسے بٹھاؤ۔ آپ کہہ رہے تھے کہ اس کے بعد عمران خان کے خلاف عدم اعتماد آئے گا، نہیں، اب آپ کے آپ پاس طاقت ہے؟ ڈاکٹر نہیں، میں ایک سوال بڑا important کروں۔ چڑیا اس کے کندھے پہ بٹھاؤ، یہ سارے ڈاکٹر صاحب لوٹے ادھر ختم آئیں ہو گے۔ گیا، کہانی ختم ہو گئی ڈاکٹر صاحب، چڑیا کے پیچھے جاتے کہانی ختم ہو چکی ہے، چڑیا جو بتاؤ۔ امید تھی وہ ختم ہو گئی ہے، خدا کے لیے تمہیں اب ایک پارلیمنٹ کا صرف حاضری کی رہ گئی ہے بس۔ آپ دیکھو میں یوں گراتا ہوں وزیر اعظم کو، سب 2 منٹ 10 منٹ لگے گا، 2 منٹ۔ کون سی چڑیا آپ کو؟ آپ جو چڑیا نے آج کام دکھایا بتاؤ۔ ڈاکٹر صاحب کا آج امیر حاصل وزنجو صاحب نے ذکر کیا ہے۔ جی جی کبھی- کیا صاحب عامر کیانی یہ صاحب کبھی کہہ کہتے رہے ہیں ہیں، کر دیا، کبھی کہتے ہیں انہوں نے کر دیا۔ آج پارلیمنٹ، آپ خوش ہو جاؤ، آج آپ تو پارلیمنٹ سے جیت گئے نا۔ یہ دونوں ہاؤسز آپ سے خوشی فارغ ہو مناؤ۔ گئے ہیں، آج فارغ ہو گئے ہیں، چیئرمین شپ سے بھی فارغ ہو گئے ہیں۔ یہ آج یہ پارلیمنٹ میں نمبر 64 ان کے رہ کھڑا ہے، گئے، وہ ہماری گنتی رہ گئی کامیابی ہے، حکومت میں حصہ نہیں رہا۔ سیکرٹ بیلٹ میں جو اب ہوا، آپ عدم اعتماد کی تحریک اب ہم آپ کو عمران بتائیں خان کیا؟ کے خلاف کیسے لائیں نہیں، گے؟ عمران خان کے خلاف یہی نہیں آپ لائیں۔ پٹ گئے۔ اب بھی ہم آپ نے کہا تھا، نہیں، ایک آپ منٹ۔ نے یہ کہا تھا ایک منٹ۔ کہ اس کے بعد عمران خان پارلیمنٹ میں آپ کو آج ایک بات بتاؤں، ابھی ہم دوبارہ ووٹ آف نو کانفیڈنس میں جائیں گے، سینٹ میں سینٹ میں۔ پھر بکیں گے آپ کے؟ نہیں، ہم پتہ چلے نا کتنے ابھی پوری پارٹی فارغ ہو ابھی جائے تو- گی آپ کی؟ نہیں ابھی تو چلو آج بے 14 ضمیروں کا دن- پیدا تو ہوگا، ہاں، چلو بے ضمیر تو پیسے کمائے۔ کہتے کہ بے ضمیروں کا فائدہ ہوگا، پیسوں تو کما بے ضمیر کون ہوئے؟ پی ٹی آئی والے؟ بھائی جو خریدے گا وہ بھی بے ضمیر ہے، جو بیچے گا وہ وہ تو بھی بے کہہ رہے ہیں ضمیر ہے۔ بھائی آپ کا مسئلہ ہے، ہمارا کیا ہے؟ شاہی سید صاحب اور نبیل گبول صاحب سے گزارش کرتا ہوں، ڈاکٹر یہ صاحب، ویسے ہی سنجرانی پاکستان صاحب کے کوئی عوام ہمارے کو تو رشوت دینے ہمارے کے لیے تو نہیں پیسے تھے۔ ہیں نہیں، تھوڑے موٹے پیسے ٹیکسوں سے جمع کر کے خزانے میں جمع کیے تھے، وہ سینٹ الیکشن میں بیچاروں نے لگا دیے، دوبارہ آپ جائیں گے، دوبارہ وہاں جائیں گے، کچھ عوام کے لیے بھی سوچیں، خواہ صرف پیسے وہ عوام کے علاج میں لوٹوں پیٹرول مہنگا کر دیا، خرچ عوام کریں۔ کا دکان اتار یار دیا۔ یہ سینٹ کا پیٹرول مہنگا کر کے الیکشن اتار دیا چیز ہے، اتنی گندی چیز ہے، میں تو اس کے بالکل خلاف ہوں۔ مولانا سیکرٹ صاحب بیلٹ آپ کا یہ عمران خان ملین کی مارچ تائید نہ کرتا کریں، ہوں وہ میں۔ پیسے میں عوام عمران کو دے خان دیں۔ 2002 میں میرے سامنے پیپلز پارٹی کی 3 ایم پی اے بکے پیسے لیے، تو آپ کون میرے دکھیں؟ سامنے، آپ کون؟ وہ تو سامنے، میرے سامنے، آپ بتا نہیں اور رہے، آج وہ آپ بتا نہیں رہے، آپ کو پتا ہے، آج وہ آپ کو پتا ہے، آج اس 3 میں سے ایک بہت بڑے عہدے میں ہے پیپلز پارٹی کے اندر۔ بڑے عہدے میں ہاں کیوں؟ وہ پہلے بھی بکا ہے۔ 2002 میں میرے سامنے بکا۔ کون ہے سر؟ نام وہ تو کنفرم ہوئے، نام کیوں نہیں لے رہے سر آپ تو اصول پسند آدمی ہیں اصول پر اب میرے اصول بھی گیا، مر گیا، میرا ضمیر بھی مر گیا، کیونکہ صحیح بات ہے، میں نے اب جو ہے نا میں ایسے بے اچھا ضمیر- آپ لوگ ہارس ٹریڈنگ کریں تو اصول مر گیا، ہم نے آپ لوگ اگر وہ انہوں نے کر لیا ہارس ٹریڈنگ تو آپ کا اصول مر گیا، جمہوریت کو خطرہ لاحق ہو گیا۔ مر گیا، 37 سال تک آپ لوگ یہ کام کرتے رہے ہیں۔ یار ہم نے کبھی نہیں بولا کہ یہ لوگوں نے کسی کو خریدا، نہ بھائی یہاں کوئی بھیگتا ہے، نہ کوئی پیسہ چلتا ہے، نہ پریشر ہے، یہ تو ڈاکٹر ان سے لوگ صاحب، متاثر ہو کے ڈاکٹر جا رہے ہیں۔ تاثر ہو کے گئے ہاں۔ دباؤ میں، عمران یا خان ویسے ہی ایک چھوٹا سا متاثر ہے۔ بریک ناظرین، پھر واپس آتے ہیں۔ جی میں یہ چاہوں گا کہ اگر آپ لوگ سومرو صاحب، میں ایک سوال بہت اہم کرنے والا ہوں، لیکن آپ کے پاس نام موجود ہے، آپ کو بھی پتا ہے کہ کون لوگ جنہوں نے اس ایوان بالا کو داغدار کیا ہے۔ نبیل صاحب کو بھی پتا ہے کہ پیپلز پارٹی میں وہ کون 3-4 لوگ ہیں جو جن پہ کہ شک ہے۔ جن پہ شک ہے، وہ آپ کو نام پتا ہے۔ شاہی سید صاحب آپ کو بھی پتا ہے کہ جی ہمیں کوئی پتہ نہیں پتا ہے آپ کو۔ ایک ہی نیک ہے،
تو آپ کو نہیں پتا ہے. سومرو صاحب نام لیں گے آپ ذرا سا؟ میں عرض کروں کہ یہ ایک فارورڈ میسیجز چل رہے ہیں اور جو میسج میرے پاس آیا ہے وہ آپ کے پاس بھی آیا ہے. باخبر ہے مولانا صاحب. نبیل بھائی کی طرف. مولانا صاحب باخبر ہیں. میں نے اپنی مولانا صاحب ایک باخبر آدمی ہیں, بڑے زبردست سیاستدان ہیں. مجھے جواب دینے دیں. یہ ایک شک ہے. ہم نے چلے شک کے بنیاد پر نبیل بھائی نے کہا شک کے بنیاد میں نے وہ میسج اپنی پارٹی قیادت کو فارورڈ کر دیا ہے. اچھا, اب اس پر پارٹی قیادت اس پر فیصلہ کرے گی, اور اگر وہ الزام اور شک درست ثابت ہوتا ہے تو قوم کے سامنے لائیں. اچھا, اس پہ تو کوئی شک نہیں ہے کہ 14 لوگ بکے ہیں یا جی ہاں, اس پر کوئی شک نہیں ہے. یہ جو رونا ہے, یہ جو رونا ہے, یہ رونا اسی پر ہے کہ آج جمہوریت ہار گئی, ہارس ٹریڈنگ جیت گئی, بلیک میلنگ جیت گئی, ضمیر ہار گیا. اور رونا اسی پر ہے کہ سیاسی جماعتیں جتنی محنت کے بعد پارلیمنٹ میں گئیں, ووٹ لے کر گئیں, وہ پارلیمنٹ میں ان کا ووٹ ہار گیا, لیکن جو ہے جو ان پر جنہوں نے پریشرائز کیا ہے وہ جیت گئے ہیں. رونا اسی پر ہے. شہباز شریف کا آج ابھی ٹویٹ آیا ہے, ابھی شہباز شریف نے کہا ہے ہمیں پتہ چل گیا ہمارے کون بکے ہیں, بلاول صاحب کا نام میں سامنے لانے والے, جس پہ مریم نواز نے کہا یہ ہوئی نا بات. تو اب آپ سمجھ رہے ہیں بلاول صاحب بھی لائیں گے. میں ایک بڑا اہم سوال کرنا چاہتا ہوں. بلاول صاحب کو پتا چل گیا, وہ پارٹی سے نکال دیں گے. جناب, مدارس جو ہیں, یہ مذہب کو آپ لوگ اور مدارس کو سیاست میں لاتے ہیں. آپ کبھی ملین مارچ کرتے ہیں تو مدارس کے بچوں کو لے آتے ہیں, اور ابھی بھی آپ حکومت کو گرانے کے لیے جو بات کر رہے ہیں جا رہے ہیں, اس میں بھی آپ مدارس کے بچوں کو اور مذہب کو, سیاست کو انوالو کرتے ہیں. ڈاکٹر صاحب, اس پر میں 1 منٹ آپ سے لوں گا. سب سے پہلی بات یہ ہے کہ یہ ملک کس نعرے پر حاصل کیا گیا تھا؟ پاکستان کا مطلب کیا لا الہ الا اللہ؟ کیا لا الہ الا اللہ یہ سیکولر اور لبرل نعرہ تھا یا مذہبی نعرہ تھا؟ قائد اعظم محمد علی جناح نے جو سب سے پہلے کہا وہ سیکولر نعرہ تھا یا لبرل نعرہ تھا؟ پاکستان کا آئین کہتا ہے کہ اس ملک کا نظام قرآن و سنت کے منافی نہیں بنے گا. یہ لبرل نعرہ ہے یا سیکولر ہے؟ پہلی بات. دوسری بات, 10 لاکھ لوگ, 8 لاکھ لوگ ملین مارچ میں آ رہے ہیں, اس میں 10,000 5,000 مدرسے کے طلبہ ہیں. کیا 10 لاکھ لوگ مدرسے کے طلبہ ہیں؟ دوسری بات. تیسری بات میں عرض کروں کہ کیا اسکول اور کالج کے طلبہ اسلام آباد دھرنے میں جائیں تو جائز, شیر خوار بچے مائیں اپنی گود میں لے کر جائیں تو جائز, لیکن کیا مدرسے کا طالب پاکستان کا شہری نہیں ہے؟ کیا اس کا شناختی کارڈ بنا ہوا نہیں ہے؟ کیا اس کا ووٹ داخل نہیں ہے؟ یا تو یہ فیصلہ کریں کہ یہ مدرسے کے طلبہ پاکستان کے شہری ہی نہیں ہیں, ان کو سیاست میں آنے کا حق ہی نہیں ہے, ان کو ووٹ دینے کا حق ہی نہیں ہے, پھر تو آپ ان پر قدغن لگائیں. یا تو مدینے کی ریاست کی دعوت چھوڑیں. بھائی صاحب گھنٹے کا ٹائم دیتے ہیں تقریر کرنے کا, یہ یہ تقریر کرتے جا رہے ہیں. بھائی صاحب بولیں, بولیں کیا نہیں صاحب, بولیں آپ بھی. سر بات یہ ڈاکٹر صاحب, یہ تقریریں بند کریں اور کچھ تھوڑا سا خیال کریں. خدا رہا 4 5 7 سال کے بچوں کو آپ نے دیکھا اس ویڈیو پہ لے کے آئے ہیں, ان کے انٹرویوز سنیں آپ بچوں کے. جی ہمیں پتہ نہیں ہے, وہ کھانے کی لالچ میں کبھی بیچاروں کو تو وہ جو شیر خوار بچے اسلام آباد میں آئے تھے, آپ پڑھائیں. ان کے انٹرویو بھی تو بات ہے نا کہ ہم اپنی ماں کا دودھ پینے کے لیے دھرنے میں آئے تھے, پھر وہ انٹرویو کیوں نہیں چلایا آپ نے؟ اگر ایک استاد اپنے بچوں کو مدرسے میں لاتا ہے اور مدرسے سے اپنی نگرانی میں ایک پروگرام میں لاتا ہے تو ناجائز ہو جاتا ہے. بہت اچھی بات ہے, مدرسے کا بڑا رول ہے, لیکن اس طرح نہ کرے آپ مدرسوں کے بچوں کے ساتھ. یہ مدرسے کے بچے آپ پلیز تقریر کے لیے گھنٹہ دے دیں, پلیز رہیں گے. یہ کو تقریر دے دیں, کو بہت زور سے تقریر آئی ہوئی ہے. یہ قائدانی کے لیے نہیں بنا, یہ بھائی ہمیں آپ سے, ہم سب مسلمان ہیں, آپ ہمیں اسلام نہ سکھائیں. آپ سے زیادہ مسلمان ہیں اللہ کے فضل و کرم سے, آپ سے زیادہ مسلمان ہیں, آپ سے زیادہ کی بات عمران خان کرتے تھے. اب 14 پنچر میں کوئی آپ کو سرٹیفکیٹ نہیں دے رہا. 35 پنچر تو 35 پنچر عمران خان کہتا تھا. مولانا صاحب مجھے پتہ ہے اس بار اسمبلی میں نہیں ابھی 14 پنچر نہیں ہے, مجھے اندازہ ہے پورا گاڑی چوری ہو گیا, برداشت نہیں ہو رہا آپ سے. مولانا صاحب کا گاڑی چوری ہو گئی ہے, یہ مسئلہ ہے. اور کیا مسئلہ ہے؟ بات مولانا صاحب باہر نہیں ہے, مولانا صاحب باہر نہیں ہے, مولانا صاحب باہر رہنے کے بعد بھی اس وقت سب سے مضبوط پریشان ہے تمام اپوزیشن جماعتوں کو. آج بھی مولانا فضل الرحمان لیڈ کر رہے ہیں,
اچھا آج سب اپوزیشن کی پارٹی مولانا فضل میں الرحمان کی قیادت ایک میں بات چل رہی کروں گا ہے کہ خدا آپ نے باہر را نکال کر مریم غلطی نواز کی تھی اور بلاول آج یہ آپ وہ پکی غلطی مولانا کا صاحب بھی خمیازہ دینا بند بھگت کر رہے دیں ہیں۔ جو آج حال ہوا ہے یہ آئندہ بھی یہی حال ہوگا بیڑا غرق کروایا آج مولانا نے پھر دوبارہ کروائیں گے بیڑا غرق یہ آپ مولانا تو صاحب کی مولانا لیڈرشپ فضل میں یہی الرحمان بیڑا غرق فوبیا ہونا کے ہے جھٹکے مزید لگیں مولانا گے صاحب ابھی نے آپ مریم انتظار کو بھی کریں بلاول کو بھی ابھی آپ گمراہ کر انتظار دیا کریں گمراہ کر مولانا دیا آپ فضل لوگوں نے الرحمان فوبیا کے جھٹکے مزید لگیں گے بڑا آپ کا انتظار دکھا ہوا کریں ہے اوہ مولانا کیا بات ہے مولانا فضل صاحب کی ہم سب جانتے ہیں مولانا صاحب کو یہ باتیں بہرحال بند کر جو دیں بھی کچھ ہو رہا ہے اور یہ ڈاکٹر تقریریں بس کریں یار تو جو اپنے آپ حقوں میں لوگ کریں آج ہم یہاں لوگ پہ کو- جواب دیں ہمیں ڈاکٹر میری ایک آخری جو بھی کچھ ہوا نا غلط ہوا غلط یہ لفظ غلط ہے انہوں نے بہت بڑا جھوٹ لگا ہے دیکھیں 35 سال ہے کریکشن پٹان آدمی ہو کر آپ بولتے ہم ہیں صرف غلط ہوا شریف پٹھان 37 سال تک 37 سال تک یہ آپ کرتے رہے یہ جو تو آج کوئی کا بری دبا بات ہے، نہیں تھی یہ آج ایک کا سال جو اگر دبا- پی ٹی آئی نے یہ کر دیا دبا- تو یہ آپ جو- کو اس دفعہ یہ آپ کو رونا آ 37 سال میں رہا ہے کبھی آپ کو ایسا نہیں تکلیف ہوا۔ ہو رہی ہے 37 ایک سال میں دفعہ کبھی کیا نہیں ہے سر انہوں نے۔ چھٹی ہو گئی ہے کبھی نہیں ہوا کبھی نہیں ہوا چھٹی سب کی ہو گئی وہ کہہ رہے ہیں سب کی ہو گئی ہے ختم، آپ لوگوں کی پوری کر چھٹی ہو گئی ہے بند ہو۔ وقت ختم ہوا چاہتا ہے ڈاکٹر دیجیے اللہ حافظ